وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس گروپ میں جو یہ مکی صورتیں ہیں 8 آ رہی ہیں، 8 میں سے ایک ہم نے پڑھ لی، یہ ایک جو ہے یہ بغیر حروف مقطعات کے تھی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ باقی 7 صورتیں وہ ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، 2 طاسین میم سے ہیں، 1 طاسین سے ہے، پھر 4 جو ہیں وہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم۔ تو الف لام میم سے کل 6 صورتیں قرآن میں ہیں، 2 مدنی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وہ بالکل شروع میں، اور 4 مکیات ہیں وہ جو اب آگے آئیں گی۔ یہ سورۃ الشعراء جو ہے یہ قرآن مجید کی اس اعتبار سے سب سے نمایاں صورت ہے کہ مکی صورتوں میں تعداد کے اعتبار سے آیات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں ہیں، 227 آیات ہیں، لیکن یہ کہ رکوع کل 11 ہیں۔ یہ وہی انداز ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، تیز ردم جو ابتدائی صورتوں کا ہوتا ہے، بالکل وہ انداز ہے یہاں پر جو سورۃ الحجر والا ہے۔ سورۃ الحجر کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں اور اس کے اندر صوتی آہنگ بھی بہت نمایاں، اسی طریقے سے یہ سورہ شعراء ہے۔ ویسے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی صورت سورہ اعراف ہے، 24 رکوع، آیتیں اس کی 207 ہیں، یہ 11 رکوع اور آیتیں 227 ہیں، یعنی 20 آیات فی رکوع اس کی اوسط بنتی ہے۔ پھر اس میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی 4 سالوں کی صورت ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی 4 سالوں کی صورتیں ہیں اکثر و بیشتر وہ جو سورہ قاف کے بعد ہیں، لیکن ایک سورہ ہجر جو ہے وہ پچھلے گروپ کے اندر اور ایک جو ہے وہ اس گروپ کے اندر شامل کر دی گئی، اور اس کی جو حکمت میری سمجھ میں آتی ہے، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اور بڑی حکمت ہو جس وقت میری رسائی نہیں ہوئی ہے، کہ اس میں ایک منوٹنی جو ہے قرآن مجید کی صورتوں کے مضامین کے اندر جو پھر مشابہت آتی ہے، تو ایک ہی مضمون کی صورتیں مسلسل چلتی رہے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ طبیعت انسانی جو ہے اس کے اندر اس کی دلچسپی میں کچھ کمی ہو جائے، تو وہ انداز بدلتا، تنوع جو ہے اس کے لیے اس صورت کو یہاں پہ شامل کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ ہماری قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن ہماری حکمت ہے، ہماری مشیت ہے، ہم اس طرح کی نشانی نہیں دکھائیں گے، اس طرح کا معاملہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کی حکمت اس صورت کے اندر بیان ہو رہی ہے، وہ ابھی آپ دیکھیں گے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ذکر، کوئی نصیحت، کوئی یاد دہانی، ہم بدل کر، اسلوب بدل کر، انداز بدل کر ہم بار بار بھیج رہے ہیں آیات ان کی نصیحت کے لیے، لیکن جو بھی نیا ذکر آتا ہے، جو بھی نئی صورت نازل ہوتی، الا کانوا عنہ معرضین، وہ تو اس سے اعراض کرنے والے ہی ہیں۔ قد کذبوا، فقد کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو پھر عنقریب آ جائیں گی ان تک بھی خبریں انہی چیزوں کی جن کا کہ یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، پھر عذاب الہی آئے گا اور پکڑ آئے گی۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج بہیج زوج کریم، کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کتنا ہم نے اس زمین کے اندر جو ہے کیسے کیسے طرح طرح کی چیزیں جو ہیں، عمدہ چیزیں، اور ہم نے میوے اور پھل پیدا کر دیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی، نشانی انہیں چاہیے تو اس میں ہے، پوری کائنات نشانی ہے اللہ کی، پوری تخلیق نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے۔
وما کان اکثرہم مومنین، لیکن اے نبی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ عام طور پر عزیز کے ساتھ حکیم آیا کرتا ہے، نوٹ کیجئے، لیکن یہاں اس صورت میں آپ کو نظر آئے گا کہ عزیز کے ساتھ الرحیم۔ کیوں؟ کہ آپ کا رب یقیناً زبردست ہے لیکن رحیم ہے۔ یہ اس کی رحمت کا منظر ہے کہ وہ اس طرح کا معجزہ نہیں دکھا رہا، وہ جب چاہے دکھا سکتا ہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، ابھی ہم ایک ایسی آیت اتار دیں کہ جس سے ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں، لیکن نہیں، ہم عزیز ہیں، زبردست ہیں، رحیم ہیں۔ ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ابھی اس قسم کا کوئی ان کو معجزہ نہیں دکھانا چاہتے، ابھی مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ ان میں سے اس دودھ کو اچھی طرح بلو لیا جائے۔ ابھی اگر کہیں کوئی مکھن ہے اس کے اندر تو وہ بھی نکل آئے، جو بھی لوگ ہیں جو خیر کی کوئی استعداد رکھتے ہیں وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی مہلت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ در حقیقت رحمت کا منظر ہے، اور جس کہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف ایک دلیل کے طور پر استعمال کر لیا ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ شعراء کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے انباء الرسل ہی پر مشتمل ہے، سوائے اس کے کہ اور فرق نہیں ہے اس میں کہ اس میں ترتیب مختلف ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور قدر تفصیلاً ہے، اور دوسری بات جو اس میں ممیز کرتی ہے اسے سورہ اعراف سے اور سورہ ہود سے، وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی موجود ہے اور خاصی تفصیل سے ہے، لیکن اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اور پھر ہود اور صالح اور لوط اور شعیب، ان کا تذکرہ جو ہے پھر اسی ترتیب کے ساتھ ہوگا۔ آخر میں ایک بڑا طویل رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، جس میں خطاب حضور سے ہے، اور گویا کہ حضور کی وساطت سے جو بھی اس وقت مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب کہ پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس، أَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں، کیا وہ تقویٰ کی روش اختیار نہیں کرتے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار مجھے اندیشہ ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق صدری، اور میرا جی رکتا ہے، سینہ بھینچتا ہے، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان جو ہے وہ بھی زیادہ روان نہیں ہے، فصاحت اور بلاغت نہیں ہے، فارسل الی ہارون، تو پھر یہ پیغام جو ہے ہارون کی طرف بھیجیے، یعنی یہ کہ وہ میرا ساتھ دیں، میرے وزیر بنے، میرا ہاتھ بٹائیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ بھی ہے، ایک جرم ہے جو مجھ سے سرزد ہو گیا تھا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا سورہ قصص میں۔ ایک قبطی جو ہے آپ کے ہاتھ سے، وہ قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، لیکن بہرحال قتل ہو گیا تھا۔ تو لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، میرے ذمے تو ان کا ایک جرم بھی ہے، ایک گناہ بھی ہے، تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ وہ فوراً اسی جرم کی پاداش میں مجھ پر مقدمہ قائم کر کے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر، ہم تم دونوں کے ساتھ، ہم ساتھ ہیں تمہارے اور سن رہے ہیں سب کچھ۔ فاتیا فرعون، تو دونوں پہنچو فرعون کے پاس، فقولا، اور کہو دونوں، انا رسولا رب العالمین، ہم دونوں رسول ہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اب انہیں جانے دو، انہیں ستاؤ نہیں۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اب وہی جو قرآن کا اسلوب ہے کہ درمیانی چیزیں چھوڑ دیں، گویا کہ اب اس کے فوراً بعد اب حضرت موسیٰ پہنچ گئے ہیں دربار فرعون کے اندر، انہوں نے وہ دعوت پیش کر دی کہ جو اس پچھلی آیات میں آ چکی ہے۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا، کیا تم وہی نہیں ہو موسیٰ کہ جس کو ہم نے اپنے گھر میں پالا؟ تم تو ہمارے محل میں پلے بڑھے ہو۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ تو بہت ہی، یعنی ترجمہ جو میں کر رہا ہوں وہ ایک مہذب انداز میں، لیکن جس انداز میں کہا گیا تھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلے، اور اب آج جو ہے ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں، اور آج آ گئے ہو ہمارے سامنے اللہ کے رسول بن کر۔ الم نربک فینا ولیدا، جب چھوٹے سے تھے تم، بچے سے تھے، تمہیں ہم نے سمندر سے اس سے نکالا تھا، دریائے نیل سے، ایک صندوق سے، اور ہم نے پالا پوسا تمہیں، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور ہمارے ہاں اپنی عمر کا ایک حصہ تم نے گزارا ہے، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا تھا، یعنی یہ کہ
جو جرم تم نے کیا، تم نے ایک قبطی کو قتل کیا، وانت من الکافرین، اور تم بہت ہی ناشکرے تھے،